بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے کئی خبریں آ رہی ہیں اور جن پر بہت زیادہ رد عمل بھی ہو رہا ہے۔ اب ان کی سابق اہلیہ وہ بھی عدالت چلی گئی ہیں اور ان کی تیسری اہلیہ کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست بھی عدالت میں چلی گئی اور اس پر نوٹس بھی چلا گیا ہے۔ ایف آئی اے کو بھی اور دانیہ شاہ جو تیسری اہلیہ تھیں عامر لیاقت مرحوم کی، ان کو بھی نوٹس چلا گیا ہے اور عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے کہ کیا کارروائی کی گئی، کیونکہ درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی موت کی ایک وجہ وہ ویڈیوز بھی ہیں جو کہ مبینہ طور پر ان کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ نے لیک کی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی تھے، بڑے پریشان تھے۔ آڈیوز بھی موجود ہیں، لوگ ان سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ اب ایک اور معاملہ جو ہے وہ ان کی قبر کشائی پوسٹ مارٹم کا بھی ہے۔ عدالت 23 جون کا کہہ چکی ہے، صبح 9 بجے اس کے لیے بورڈ بھی بنا دیا گیا ہے۔ افسوسناک بات ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ قبر کشائی بھی کی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اب اس حوالے سے ان کی سابق اہلیہ وہ اب اعلیٰ عدالت سے انہوں نے اس حکم کے خلاف رجوع کر لیا ہے۔ اب اس پر عامر لیاقت صاحب کے دوست احباب، دیگر لوگ، ظاہر ہے ان کے بچے بھی، جو لوگ ان کے فین ہیں، وہ سب بڑے دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ وسیم بادامی صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا اس شخص کو سکون نہیں لینے دیا جائے گا، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے یعنی جب ان کی موت واقع ہوئی تو اس وقت بھی سرجن نے ان کو دیکھا تھا اور بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جی کوئی قتل کیا گیا ہے، خدا نخواستہ ہے کچھ ایسی بات ہے، تو یا تو کوئی ایسے شواہد پولیس کو ملتے تو پھر آگے فردر کیا جاتا۔ ایک درخواست چلی گئی، ایک بس ایسے ہی، یعنی کوئی وہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں ہے کہ جناب شک ہے، شکوک و شبہات ہیں، پولیس چاہتی تھی پوسٹ مارٹم کرنا، نہیں کرنے دیا گیا، لواحقین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے نہیں کرنے دیا گیا، تو اب جناب قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کیا جائے کیونکہ جی ان کو وہی قتل کیا گیا ہے، اس کا شبہ ہے، تاکہ پتہ چل سکے کس طرح سے کن حالات میں قتل کیا گیا اور جائیداد کا بھی تنازع ہو سکتا ہے، جائیداد کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب پوری خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب عامر لیاقت حسین صاحب ایک مشہور و معروف شخصیت بھی تھے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، تحریک انصاف کے رکن بھی تھے۔ اب ان کی بیوی دانیہ شاہ کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست پر عدالت نے دانیہ شاہ اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اب اس سے پہلے ان کی جو پہلی اہلیہ تھی انہوں نے تو طلاق لی، دوسری جو انہوں نے شادی کی تھی انہوں نے خلا لے لی تھی، اب تیسری جو شادی کی عامر لیاقت حسین صاحب نے دانیہ شاہ سے، وہ ابھی ان کے نکاح میں تھیں، اگرچہ انہوں نے بھی خلا کا مقدمہ کیا ہوا تھا لیکن ابھی اس پر کوئی اور زیادہ اس سے آگے بڑھ کر پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اب مقامی عدالت میں عامر لیاقت کی بیوی دانیہ شاہ کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست دائر ہوئی، جس پر عدالت نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ عامر لیاقت کی ویڈیو وائرل کرنے پر کیا کارروائی کی۔ بہت سے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی کس نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے۔ دانیہ شاہ کہنا ہے جی میں نے وائرل نہیں کی ان کی یہ ویڈیو مبینہ طور پر، اور اب یہ دیکھا جائے کس نے کی ہے، ایف آئی نے اس پر کیا کارروائی کی، آخر پھر کون ہے اس کے پیچھے۔ کیا دانیہ شاہ کے خلاف مقدمے کے لیے کوئی اور بھی درخواست آئی ہے، یہ بھی عدالت نے پوچھا ہے۔ عدالت نے تفصیلی رپورٹ 6 جولائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ درخواست گزار کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ دانیہ شاہ نے اپنے شوہر کی ویڈیو ریلیز کر کے جرم کیا ہے، دانیہ شاہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عامر جمیل ایڈوکیٹ نے کہا کہ عامر لیاقت کی موت کا ایک سبب ویڈیو کا وائرل ہونا بھی ہے، ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ عامر لیاقت حسین کی موت کی وجہ جاننے اور پوسٹ مارٹم کے لیے 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو میں نے جس خبر کا آپ کو پہلے حوالہ دیا کہ وہ بورڈ الگ سے بن گیا ہوا ہے، اور اسی فیصلے کے خلاف یعنی پوسٹ مارٹم اور قبر کشائی کے فیصلے کے خلاف سابقہ اہلیہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وجہ موت جاننے کے لیے 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی 23 جون کو صبح 9 بجے کی جائے گی، یہ جمعرات کا دن بنتا ہے، اور میڈیکل بورڈ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا ہے، جس میں ایڈیشنل پولیس سرجن شاہد نظام، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف فورینزک میڈیسن کے ایچ او ڈی یعنی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر پرویز مخدوم، فورینزک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہری رام لوہانا، ڈاکٹر گلزار علی سولنگی اور ایم ایل او ڈاکٹر اریب بقائی شامل ہیں۔ جمعرات کو عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ عدالتی احکامات پر عامر لیاقت حسین کی قبر کشائی کی جائے گی۔ اب یہ عدالت کے احکامات ہیں جن پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب عامر لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشرا
یہ پہلی ان کی اہلیہ ہے، جو پہلی ان کی شادی ہوئی تھی عامر لیاقت صاحب کی، وہ ان سے ہوئی تھی. تو اور ان سے 2 بچے بھی ہیں، احمد اور دعا. اب جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں بشرا، وہ عدالت پہنچ گئی ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی آ کر بات کی کہ جی عامر لیاقت کے جو فینز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ عامر لیاقت کے جسم کے ساتھ اب یہ کچھ کیا جائے. پوری انہوں نے ڈیٹیل شیئر کی کہ اس میں پوسٹ مارٹم میں کیا کچھ کیا جاتا ہے، جسم کے اعضاء نکالے جاتے ہیں، ایک ایک اعضاء کو دیکھا جاتا ہے، پھر واپس رکھا جاتا ہے، پوری باڈی کو سٹچ کیا جاتا ہے. بتاتے ہوئے بھی ایک دکھ اور کرب سا محسوس ہوتا ہے. کیا کیا جائے؟ اب یہ ایک نظام ہے اور کبھی کوئی درخواست لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی درخواست لے کر آ رہا ہے. اچھا، اب چونکہ وہ بھی اب سابقہ اہلیہ بشرا بھی عدالت گئی ہیں کہ جی روکا جائے پوسٹ مارٹم کو اور قبر کشائی کو. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے فیصلے کی نقول بھی حاصل کر لی انہوں نے، اور ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی. معروف اینکر کی وجہ موت جاننے کے لیے تدفین سے قبل کراچی پولیس نے مداخلت کر کے پوسٹ مارٹم کرانے کا کہا تھا، اور پولیس نے چھیپا کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جی ان کی میت پولیس کی مرضی کے بغیر، پولیس سے پوچھے بغیر لواحقین کے حوالے بھی نہ کی جائے. پھر وہ عدالت میں بچے گئے تھے، پھر یہ معاملہ ہوا، پھر ظاہر ہے کہ جنازہ بھی لیٹ ہوا اور پھر ان کی تدفین ہوئی. ابھی تک یہ کنٹروورسی ختم نہیں ہو رہی. اچھا، اہل خانہ نے تو پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کیا تھا جب پولیس نے کہا نہیں جی پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اس وقت عدالتی احکامات پر بغیر پوسٹ مارٹم کرائے تدفین کی اجازت دے دی گئی تھی. تو جب ایک چیز ہو گئی، عدالت کا حکم آ گیا، اب یہ کب تک ہوگا؟ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں جی کچھ لوگ شہرت کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ بھی دیکھیے کہ ان کی جو تیسری اہلیہ ہیں دانیہ شاہ، وہ اب ضرور مشکل میں آ گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے اس پر کیا جواب دیتا ہے عدالت میں، کہ اب تک یہ جو ویڈیو وائرل ہوئیں یا جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں جس کی وجہ سے عامر لیاقت صاحب بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی نظر آ رہے تھے، اور وہ اس چیز کا اظہار بھی کر رہے تھے. بہت کم لوگوں سے انہوں نے بات کی. آخری جو ان کے آڈیو پیغامات یا کسی سے بات ہو رہی ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے. وسیم بدامی صاحب نے ٹیلی ویژن پر مختلف انٹرویوز میں بات بتائی ہے کہ ان کی بھی جو ان سے آخری بات ہوئی تھی تو وہ بچوں کی طرح رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اب میرے سے مزید بات نہیں ہو سکے گی. پھر انہوں نے کہا جی میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ اب پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا. اس طرح کی انہوں نے بہت سی باتیں کی، اور ان کا جو اپنا سوشل میڈیا ہے یا جس طرح سے ان کے فیس بک یا دیگر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں شیئر کیں مختلف، جہاں وہ بہت زیادہ مایوس، ڈپریشن میں پریشان نظر آ رہے تھے. تو اب ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہوگا کہ شاید کیونکہ انہوں نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں دانیہ شاہ کو معاف کرتا ہوں، اور وہ ان کی عمر بھی بڑی چھوٹی ہے، ان سے غلطی ہوئی، تو میں کوئی ان کی گرفتاری کا یا کسی قسم کا ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہیں کرتا. تو اس طرح سے انہوں نے باتیں کی تھی. تو اب یہ سب چیزیں آئیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی کیا کہتا ہے کہ اور درخواستیں آئی ہیں، اب تک کیا کیا گیا ہے. اس کا ظاہر ہے کہ جو ویڈیو آئی اس کا فرینزک کروایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ ویڈیو پھر کہاں سے آئی، کس نے بنائی. کیونکہ بظاہر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ یقینی طور پر کسی خاتون کی آواز اور دانیہ شاہ کی آواز نظر آتی ہے کہ جی جو ویڈیو بنا رہی ہیں، لیکن کہا جاتا ہے جی وہاں کوئی اور بھی تھا. اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اب یہ ایک کنٹروورسی ایسی آ گئی ہے، تو مجھے تو یہ امید یہ ہے کہ شاید قبر کشائی اور یہ پوسٹ مارٹم روک دیا جائے گا، ورنہ نئے سرے سے ایک انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. اور دوسری طرف یہ جو دانیہ شاہ والا معاملہ ہے، رفیع کا معاملہ ہے، یہ ضرور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور آگے بڑھے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.